نحمد ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اجمالی خلاصوں کے سلسلے میں 20ویں پارے کا اجمالی خلاصہ۔ 20ویں پارے کا نام امن خلق ہے اور یہ پارہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ سورہ نمل کی بقیہ آیات بینات، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ۔ سورہ نمل کی بقیہ آیات بینات میں جو مضامین ذکر کیے گئے، توحید کے 5 دلائل قائم کیے گئے اور زمین سے جانور کا نکلنا۔ 20ویں پارے میں دوسرا حصہ سورہ قصص پر مشتمل ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا گیا، مشرکوں کا رسول اللہ کی آمد کی دعائیں مانگنا، قیامت میں مشرکوں پر غضب فرمانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام و قارون کا قصہ بھی بیان کیا گیا۔ اسی پر سورہ قصص پایہ تکمیل کو پہنچی۔ الحمدللہ 20ویں پارے کا تیسرا حصہ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات بینات پر مشتمل ہے، جس میں آزمائش ایمان کا حصہ ہے۔ رسالت اور مشرکوں کی مثال مکڑی کی جیسی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 20ویں پارے میں سورہ نمل کے جو مضامین ذکر کیے گئے، اب ان کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قرآن توحید کے 5 دلائل کا تذکرہ کرتے ہوئے آسمان اور زمین، بارش اور کھیتیوں کا خالق کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ زمین، نہریں، پہاڑ، سمندر کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ مجبور و بےکس اور فریاد کی پکار کو سننے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بحروں بر تاریکیوں میں راستہ دکھانے والا وہی اللہ ہے۔ اسی نے ہواؤں کا نظام چلایا ہے، پہلی بار بھی اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اور وہی رزق دینے والا ہے۔ زمین سے جانور کا نکلنا، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جس کا نام دابۃ الارض ہے۔ قیامت سور پھونکا جائے گا، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑنا، روز قیامت سب کا جمع ہونا، اور نیک لوگوں کو ان کے اچھائیوں کا انعام اور برے لوگوں کو ان کے کیے کی سزا کا ملنا۔ اسی پر سورہ نمل 20ویں پارے میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ الحمدللہ 20ویں پارے کے دوسرے حصہ سورہ قصص پر مشتمل ہے، اس کے مضامین کی کچھ تفصیل سماعت کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ مشرکوں کا رسول اللہ کی آمد کی دعائیں کرنا۔ مکے کے مشرک جب اہل کتاب کو دیکھتے تو تمنا کرتے کہ ہمارے پاس بھی کوئی رسول آتا۔ جب رسول اللہ ان میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ قیامت میں مشرکوں پر غضب فرمایا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کہے گا کہ اپنے معبودوں کو پکارو، مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ۔ قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مغرور و متکبر انسان بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ اسی پر سورہ قصص 20ویں پارے میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ الحمدللہ 20ویں پارے کا تیسرا حصہ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات بینات پر مشتمل جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں، اب ان کی کچھ تفسیر۔ آزمائش ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کی آزمائش کی جاتی ہے تاکہ سچے ایمان والے کی نشاندہی ہو سکے اور انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ رسالت، اس ضمن میں چند انبیاء علیہ السلام کے قصے ذکر کیے گئے۔ رسالت کے ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیا گیا، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، حضرت یعقوب، حضرت شعیب، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ مشرکوں کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ مشرکوں کا مثال بیان کرتے ہوئے ایسی تمثیل بیان کی کہ ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ مکڑی کا گھر جالے کی سی صورت میں بنا ہوا ہوتا ہے، وہ انتہائی کمزور، اور اسی طرح مشرکوں کا غیر اللہ کو پکارنے کا عقیدہ بھی انتہائی کمزور اور بے ڈول ہے کہ بنا کسی دلیل کے وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت طاقت کو توفیق عطا فرمائے، اور 20واں پارہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے اور محض اس کے فضل و کرم سے اس پارے کا اجمالی خلاصہ ہم نے سماعت کیا۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ انوار قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے اور اس پر نصیحت قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.